آواز آ رہی ہے؟ اوکے جی اوکے. آئیے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے آج کے سارے گیتوں زبوروں کے لیے جن جن لوگوں نے اپنے ہونٹوں دل کی قربانی خدا کے حضور مذبے پر ادا کی ہے ان کے لیے دعا کریں گے اور خدا کے خادم کے لیے دعا کریں گے کہ آج کا زندہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں 100 کا 100 گنا پھل لائے. عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے مالک سلامتی کے شہزادے تیرا شکر تیری حمد تیری تعریف ہو. تو ہی اس لائق اور قابل ہے کہ روئے زمین میں خدا تیرا نام عزت اور جلال پائے. قدوس خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرے لوگوں نے اپنے ہونٹوں دل کا نذرانہ بذریعہ کی تو زبوروں کے وسیلے جو تیرے مذبے پر پیش کیے ہیں اے باپ ان سب کو برکت دے, ان سب کے خاندانوں کو برکت دے, بچوں سمیت گھرانوں سمیت برکت دے تاکہ تیرے لوگ خدا ایسے ہی برکت تیری حضوری سے حاصل کرتے رہیں. اسی طرح خدا تیرے خادم کو خدا تیرے کبھی ہاتھ میں دیتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ تو ایمان کا بانی کامل کرنے والا خدا ہے. اے باپ تیرے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے. تو اپنے نام کی خاطر اپنے بندے کی زبان بن جا, اپنے مسئلے میں سے سلگتا ہوا کولا خدا اپنے خادم کی زبان پہ رکھ تاکہ بولنے والا وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح اس کی زندگی میں آج بولے. آج کا زندہ کلام خدا جتنے لوگ آج روئے زمین میں سنے ان کے لیے باعث سے برکت ہو. یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے, سن اور بخش دے. آمین. آمین آمین آمین. خداوند آپ کے کلام کی ہم سب چاہتے ہیں اور یہ پسند رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ روشنی میں چلیں اور آپ ہمیں اپنے روح سے نوازیں تاکہ کلام 1 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے. یسوع نام سے مانگتا اور پاتا ہوں, آمین. بھائیو, جیسا آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں پاکستان میں بچوں پر بڑے ظلم اور تشدد ہوئے اور اسی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند باپ نے بھی یہی معجزہ کیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو بچہ کہیں. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں آج کے ان دنوں میں خداوند کی پاداش کو کہ خداوند نے اپنے بچے کو ہمارے درمیان میں بھیجا, جو آپ جانتے ہیں جان 3:16 میں. ہم مرکز کی انجیل میں اس کا پہلا باب اور پہلی اور 2 آیت میں دیکھتے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے کے مطابق خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت میں ہے. مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی 2 آیت میں خداوند کی پیدائش کے بارے میں ہی یوں لکھا ہے, یسوع المسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. پیغمبر کو بھیجتا ہوں. اور خدا کون؟ خدا خود جو ہمارے درمیان میں مجسم ہوا. جان چیپٹر 1. اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت دیکھ لیں اس سے
ہمیں وہ تمام پرانی باتیں جو خداوند کے حق میں لکھی گئی تھیں وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کلام مقدس پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ جب تک ساتھ ساتھ نہ ہو، یسوع کی تصدیق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ہی نبی سے نہیں یا ایک ہی پیغمبر سے نہیں، بلکہ جو کلام میں لکھا ہے وہ تمام کا تمام ان نبیوں کے ذریعے پورا ہوا. خروج کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا. میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا. ہمارے لیے خدا ٹھہر گیا، کس میں؟ جسم میں. اور اس کا پیغمبر کون؟ اس کا پیغمبر یوحنا. یہ بات پوری ہوتی ہے ایگزیکٹلی خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی پہلی آیت سے. کیا؟ یسوع المسیح، مرکز کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، یسوع المسیح ابن خدا کی، یسوع المسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع. جس طرح موسیٰ کو فرعون کی قوم کا، کی امت کا خدا ٹھہرایا، اس طرح خدا کی خوشخبری کہاں سے ملتی ہے؟ مرکز کی انجیل سے، کہ وہ ہمارے درمیان میں ٹھہر گیا، مجسم ہوا. اور اس کا جلال ہم نے کیسا دیکھا؟ جیسے باپ کا جلال. یہاں پہ یسایہ نبی کے بارے میں لکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی نے خداوند کے بارے میں کیا کہا ہے. اور یہاں پہ جو پیغمبر بتایا ہے وہ یوحنا ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں پہ جو پیغمبر ٹھہرایا تھا وہ ہارون ٹھہرایا تھا. تو پرانے عہد نامے کو کتنا ساتھ ساتھ پورا کرتا ہے نیا عہد نامہ. کس طرح ہم کہتے ہیں کہ بدل گیا؟ اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں تو یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ یہ بدل گیا ہے. اگر اس کے بیان کرنے میں، اس کے بتانے میں ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ خطا جو ہے وہ بڑی مشکل پیدا کر دیتی ہے. کبھی ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 61 چیپٹر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز خداوند کے لیے تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. خداوند ایک دفعہ پیدا ہو گئے ہیں. یہ جو ہم کرسمس مناتے ہیں ہم یہ ظاہر نہیں کرتے کہ خداوند پیدا ہوئے ہیں. ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں جو حق بخشا گیا ہے کہ اس کے راستے سیدھے بنانے. کیونکہ جس طرح یوحنا نے اپنے جسم کو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے مخصوص کیا، اور اسی طرح ہم بھی اپنے جسموں کو اسی راستے کے لیے جو یسوع المسیح ہے اسے تیار کرنے کے لیے آج ہی اس پیغامات کو دیکھیں جو کلام مقدس میں درج ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی بھی دنیا میں آدمی جو ہے وہ انسان کی بھوک اور پیاس کو ختم نہیں کر سکا. No human can fulfill the Father's heart, but the God himself did.
کوئی آدمی بھی نہ اپنے بچوں کی اور نہ اپنی اور نہ اپنے خاندان کی اس بھوک کو جو خدا کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، اس بھوک کو جس سے کہ وہ باغ عدن سے نکال دیا گیا، اس فرمانبرداری کی روح کو اپنانا چاہتی ہے۔ نافرمانی کی ایک روح ہے اور ایک روح فرمانبرداری کی ہے۔ تو فرمانبرداری کی روح کو اپنانا چاہتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ خدا نے خود کیا ہے کہ میں فرمانبرداری کی روح آپ کے درمیان میں بھیجتا ہوں، اور وہ آپ کو بتائے گی کہ فرمانبردار بچے کا بننا کیوں ضروری ہے۔ خداوند نے ایک کمزور جسم لے کر، بچے کا جسم لے کر ہمیں وہ سکھایا ہے۔ بچے ہمیں یہی سکھاتے ہیں، فرمانبرداری کی روح ہی سکھاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں۔ کیوں خداوند نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ جبکہ شاگرد منع کرتے تھے کہ بچوں کو شور ڈالتے ہیں، پرابلم پیدا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن خداوند نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ خدا نے بھی یہی جانا کہ کمزور جسم جو ایک بچہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ فرمانبرداری جو ہے وہ ہم میں داخل ہو، اور وہ اتنی قوت پکڑ جائے کہ فرمانبرداری جان دینے تر وفاداری کے کردار ادا کرے۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے، خدا کو دولت کی نہیں بلکہ اپنی جینز کو، اپنے ڈی این اے کو دیکھتا ہے۔ خدا کسی دولت کو نہیں دیکھتا، خدا جو زیادہ علم جانتا ہے اسے نہیں دیکھتا، خدا مجھے نہیں دیکھتا جو میں آپ کو خداوند کا کلام سنا رہا ہوں، اور نہ کسی بشپ صاحبان کو اور نہ پادری کو۔ خدا اپنا ڈی این اے دیکھتا ہے، اور ڈی این اے دیکھ کر وہ اپنی لیگسی قائم کرنا چاہتا ہے۔ ڈی این اے دیکھ کر، اس کی جین دیکھ کر وہ اپنی لیگسی قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے خدا کا پلان، جس کی وجہ سے خدا نے وہ کمزور جسم لیا کہ انسان اسے آسانی سے اپنا لے۔ اگر وہ بڑا ہو کے ہی مجسم ہو کر آ جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی بھی نہ سنتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو ہر انسان قبول کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جانوروں کے بچے کو دیکھ لیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ پہلے خدا نے اس خوبصورتی کو ظاہر کیا جو انسان نے خوبصورت جس چیز کو دیکھ کر وہ نافرمانی کا لباس پہن لیا، اسی خوبصورتی کو خداوند نے ہمارے سامنے پیش کیا جو بچہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کا قصہ جو کہ بتایا گیا کہ دیکھنے میں خوشنما، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں، دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ لگتا ہے۔ یہ بچے کا جسم بھی دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ لگے گا۔ جانتے ہیں چرنی، میں نے پہلے بیان کیا تھا، چرنی کا کیا مقصد ہے؟ جانوروں کی خوراک۔ یسوع کو چرنی میں اس لیے رکھا گیا کہ انسانوں کی خوراک، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی لذیذ ہے۔ جب بھی ہم شرابانی وہ کردار ادا کرتے ہیں جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں نجات دی ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ ہم
خداوند کے قریب آئیں۔ لیگسی کس طرح قائم کی گئی؟ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 31 آیت دیکھ لیں، جو کہ لوکا نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور یہ وعدہ ہے خدا کا۔ کون سا وعدہ؟ لکھتے ہیں لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 31 آیت، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ لیگسی ہے، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ لیگسی ہے، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ لیگسی ہے۔ خدا دولت کو نہیں دیکھتا کہ میں بڑے بڑے ہدیے دے دوں، یا میں چرچ بناؤں، یا میں ایسے سے کام کروں۔ یہ اچھا ہے اس کے قانون کو اپنانا جو پختگی پیدا کرتا ہے آپ کے ایمان میں، اچھی بات ہے، لیکن لیگسی کہاں پر آتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ہر بیٹا یا ہر باپ وہی کردار ادا کرتا ہے جو اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ بیٹا کئی بار دنیاوی طور پر وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو باپ کے حصے کا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی بیٹا جو ہے وہ باپ سے بہت شکایت کرتا ہے۔ ابو جی آپ میرے فلان پروگرام میں نہیں آئے، ابو جی آپ میری گیم ہو رہی تھی آپ کیوں نہیں آئے، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ لیکن خدا باپ نے اس بچے نے خدا کی پسند کو، اپنے باپ کی پسند کو افضل جانا، جان دینے تک۔ خدا کی مرضی کو کھول کر بیان کیا، اس کا مکمل پلان جو ہے ہم تک پہنچایا۔ خدا کی سمجھ سے ہمیں آگاہ کیا، خدا کے پاس پہنچنے کا راستہ تیار کیا، خدا کے فرزندوں میں ہمیں شامل کیا۔ یہ اس بچے کا کردار ہے۔ جو آگے پروسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لارڈ جیسس کرائسٹ ایز اے بیبی۔ جب تک وہ قبول نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی آدمی چینج نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنا کلام بھی سنا لیں، ہم جتنی میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، جب تک کوئی آدمی جیسس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ چینج نہیں ہوگا۔ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی، ہم ہندوؤں کو بھی، ہم پارسیوں کو بھی اپنے چرچوں میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کام ہے کہ پوری دنیا سے محبت رکھو، اور چرچز میں لا کے انہیں کلام سنانا چاہتے ہیں۔ لیکن بھائیو، یہ طریقہ جو ہے دیکھنے میں تو بڑی حکمت رکھتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑی حکمت رکھتا ہے، لیکن اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ خدا کو عزت کی ضرورت ہے، خدا عزت چاہتا ہے۔ اگر میں بزرگ ہوں تو میری بزرگی کہاں ہے؟ اگر میں خدا ہوں تو میری خدائی کہاں ہے؟ ہم اپنے آلٹر پر ان لوگوں کو لے آتے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے بھی اور نئے عہد نامے بھی پہلے صفائی کی ضرورت ہے، پہلے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے کرسچن بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور کرسچن بھائیوں کے رہنما جو اس کردار کو ادا کرتے ہیں کہ اپنے آلٹروں پہ وہ مقام دے دیتے ہیں دوسری قوموں کو جو کہ خدا کی عزت میں
فرق پڑتا ہے. جبکہ خداوند نے کہا ہے کہ کوئی گناہگار اس کے تخت کے پاس نہ آئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے اور پھر آئے. خیر اینی ہاؤ، ہم جانتے ہیں کہ خداوند کو ہم سے کیوں شکایت ہے. مکاشفے کی کتاب میں دیکھا ہے. میں نے تو پہلے بچے کی شکایت کا آپ کو بتایا کہ اس بچے نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن انسانی بچہ بہت دفعہ شکایتیں کرتا ہے اپنے ماں سے. بہت طریقے ہوتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ماں باپ سے کوئی بے عذر شکایت نہ کرے، اور باپ کے لیے ضروری ہے کہ باپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں کیا شکایت کرتا ہے، وہ ہمیں شکایت دور کرنی ضروری ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. روحانی بیٹے نے باپ کا جلال ایک دوسری کی خوشی اور غمی کو پورا کرنے کے لیے یہ جسم لیا. اب یہ جسم جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. God has given his son as a big present. یہ کرسمس کا بہت بہترین تحفہ ہے. یہ جو رسمیں رواج جو ہم میں چلے آتے ہیں یہ برے نہیں ہیں، لیکن ان میں کھو جانا جو ہے وہ برا ہے. میں نے میرا خیال آپ کو پہلے سینٹا کلاس کا میسج آپ کے درمیان میں رکھا تھا. اگر نہیں رکھا تو آپ ضرور میرے فیس بک پر جا کے دیکھیں. سینٹا کلاس اور کرسمس ٹری. سینٹا کلاس کہاں سے نکلا اور یہ کیوں بنا اور کیسے ہوا، اور کرسمس ٹری، یہ ساری روایتی باتیں ہیں جو بچوں کو بہلانے کے لیے ہیں. لیکن اب ہم بچے نہیں، ہم میچور ہیں. ہمیں یہ خدا نے گفٹ دیا ہے، کوئی سینٹا کلاس نہیں دیا یا کوئی کرسمس ٹری نہیں دیا. یہ ایک زندہ جان ہے. اور اس کرسمس ٹری کو اس زندہ گفٹ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ جب بھی ہمارے پاس گفٹ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پیک کس طرح ہے. اسی طرح ہم خداوند کو دیکھیں کہ خداوند کی پہنچ ہم تک کیسے ہوئی اور کس طرح. یہ بات جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے کے مطابق ہم تک پہنچی تھی اور نئے عہد نامے میں ہمیں گاسپلز میں ملتی ہے. پرانے عہد نامے میں ہمیں کہاں پہنچی تھی؟ آتے ہیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ ہمارے درمیان میں پورا ہو. یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 60 باب نکال لیجئے. میں پڑھتا ہوں اور آپ نظر ثانی کریں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے. یسایہ کی کتاب 60 چیپٹر ورس 1 to 7 میں پڑھے دیتا ہوں. اٹھ منور ہو. اب آپ کو اس کی تشریح کرنا یا آپ کو اس کو سمجھنا آپ کے اختیار میں ہے. میں نے سمجھا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نئے عہد نامے کو پرانے عہد نامے کے ساتھ ملا رہا ہوں، اور اس کی پیشن گوئی جو ہوئی ہے وہ داؤد کے زمانے میں ہوئی ہے، سلیمان کے زمانے میں ہوئی ہے. اور داؤد کا زمانہ کب تھا؟ داؤد کا زمانہ آلموسٹ 925 ایئرز بیفور تھا. بٹوین 925 اینڈ 50 داؤد کا زمانہ تھا. اور پھر سلیمان کا زمانہ 850 سے لگ بھگ 875. یسایہ نبی دونوں زمانوں میں رہے ہیں. ٹھیک ہے. یسایہ نبی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ 900 سال پہلے کی بات ہے، 800 سال کہہ لیں پہلے کی بات ہے جو یسوع کے بارے میں کی گئی ہے. لکھتے ہیں اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ہے. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طلوع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف
آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی سے چلیں گے. سلاطین آپ جانتے ہیں پداش، سلاطین پداش. اس اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ اور وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں. تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے. تب تو انہیں دیکھے گی اور منور ہوگی. ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراونی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی اور اونٹوں کی قطار اور مدیان اور ایفا کی سانڈیاں آ کر تیرے گرد شمار ہوں گی اور سب سبا سے آئیں گے اور سونا لبھان لائیں گے اور خدا کی حمد کا اعلان کریں گے. کدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی. نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے. وہ میرے مذبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوکت کے درخت کو جلال بخشوں گا. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ جو ہے وہ باغبان ہے. جان چیپٹر 15. سونا اور لبھان آپ جانتے ہیں نئے عہد نامے میں کون لے کر آئے تھے؟ سبا سے. مشرق سے اٹھے مجوسی اور وہ یروشلم میں آئے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کے مطابق نئے عہد نامے میں ہمیں ملتی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس گفٹ میں ہے کیا. رائٹ. اگر میں ختم کروں گا، میرے پاس صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ میں نے شروع کیا تھا 8:45 پہ اور 9:15 تک مجھے ختم کرنا ہے. رومنس 12 باب میں آئیں تو یہ جو ہمیں گفٹ دیا گیا ہے کرسمس کا، جو بیبی دیا گیا ہے، گو اس بیبی نے جوان ہو کر جو بھی پروسیس کیا ہے اب جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے. اس گفٹ میں رکھا کیا ہے؟ یہ جو ہمیں گفٹ ملا ہے. رومیو کی کتاب 12 باب نکال لیجئے. وہ ہم پڑھتے ہیں 5ویں آیت سے. 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں. لکھتے ہیں اس گفٹ میں کیا ہے. اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے عضو، آپس میں ہم یسوع کی گفٹ بانٹیں جس میں دولت نہیں ہے، جس میں خدا کی دولت ہے. اور خدا کی دولت وہ کیا ہے؟ اور چونکہ اس توفیق معاف کی جو ہم کو دی گئی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں. یہ گفٹ کون سی ملی ہیں؟ اس پیکٹ میں نبوت کی لکھا ہے، جسے نبوت ملی ہے وہ نبوت کرے. نبوت کی گفٹ اس پیکٹ میں، ایمان کی گفٹ، خدمت کی گفٹ، معلم تعلیم کی گفٹ، معلم ہونے کی گفٹ، روح بخشی ہے، نصیحت کرنے کی بخشی ہے، خیرات بانٹنے کی بخشی ہے، سخاوت کے ساتھ پیشوا سرگرم رہنے کی، رحم کرنے کی گفٹ اس پیکٹ میں ملے گی، خوشی کرنے کی گفٹ، محبت کی گفٹ، ٹھیک ہے، برادرانہ محبت کی گفٹ، اور پھر عزت کی گفٹ، ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے کے لیے سستی ہٹانے سے کوشش کرنے کی گفٹ. خداوند نے کوشش کی بچپن سے لے کے 33 سال تک. آپ اس گفٹ کو دیکھیں. روحانی جوش میں بھرے رہنے کی گفٹ، مقدسوں کی احتجاجیں رفع کرنے کی گفٹ، مساور پروری کی گفٹ، ٹھیک ہے، برکت چاہنے کی گفٹ، جو خوشی ہیں ان کے ساتھ خوشی منانے کی گفٹ، اور غمی کے ساتھ غم والوں کے ساتھ غمی کی گفٹ. اور اگر ہم اس گفٹ کو نکال دیتے ہیں یا اس کی ٹرانسلیشن غلط کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو. ادنا بن کر آیا. یہ گفٹ بڑا ادنا سا تھا، معمولی سا گفٹ، تاکہ اس گفٹ کی پہنچ ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو اپنا. اور اس نے مفت دی ہے، یہ مفت ملی ہے. صرف خدا نے ہماری مشکلوں اور
मुसीबतों को देखते हुए आज भी हमारे दरमियान में इसी खुशी के दिन मुसीबतें और दुख हैं, लेकिन ये गिफ्ट जो हमारे पास है यीशु की, इसको खोलें, ये दुख दूर हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, आज हमारे बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, आग में डाले जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास गिफ्ट है क्रिसमस की, जीसस क्राइस्ट, इसको हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में बांटें जो नहीं जानते, जो इस गिफ्ट के मोहताज हैं, और बड़े ऐसे ही तरीके से बांटें जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद अपनी बरकतों से हमें माला माल करे। शायद मैं अगले हफ्ते आपके साथ ना हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हम उससे नेक्स्ट वीक जो है वो खुदावंद का कलाम इसी आईडी पर रोमन के खत से शुरू करेंगे। ये सिलसिला हमने पैदाइश का खुदावंद का इसलिए शुरू किया था क्योंकि ये पैदाइश के दिन थे। खुदावंद हमें वो पैदाइश पैदा करे और अपना जलाल जो है वो दूसरों को जो नहीं जानते उनको बताने में मजबूती और दिलेरी पैदा करे। आमीन। तेरी शफकत और अजमत के लिए जितने भी यीशु शुक्र गुजारियां तेरे सामने पेश की जाए कम है, क्योंकि बाप तूने हमारी फिक्र की और हमें यीशु उस मौत के डर से अपने प्यारे बेटे के नासिर के वसीला से निकाला। इस अजीब इंतजाम से जो तूने हमारे निजात का किया, यीशु हम इसको समझने से कासिर हैं, लेकिन तेरा प्यार हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता जब हम तेरे बेटे के नासिरी को सलीब पर लटका हुआ देखा। बाप रहम कर दे यीशु, कलाम के वसीला से हमें तू तसल्ली देता है, उम्मीद दिलाता है, ईमान पैदा करता है और मोहब्बत की तलकीन करता है जो सबसे अफजल है। हालेलुया। आज जो कुछ भी तेरे बंदा ने सिखाया है यीशु, बयान किया, उनकी सारी कोशिश के लिए तेरे शुक्रगुजार है। अपने बंदा का जोर बनना और यीशु हर तरह की बदनी तवानाई और रूहानी यीशु मस्सा मांग लेते हैं, क्योंकि रूह कुद्दस की तारीफ जो है यीशु उसी से तेरे मुकद्दस बोल देते हैं, क्योंकि लिखा है कलाम में नबूवत की किसी बात की तहवील आदमी के इख्तियार में नहीं, और तूने हमें अपने कलाम में साफ फरमा दिया है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। यीशु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, नहायत रहीम है तू, और यीशु चाहता कि तेरे लोग तेरी आमद तक यीशु तेरी बातों से लुत्फानंदोज हों और खुदा तरस जमा होकर यीशु तेरे कलाम के मुतालिक, तेरी मोहब्बत के मुतालिक, तेरी सिफ्तों के मुतालिक गुफ्तगू करें, जो तुझसे डरते, जो तेरे लिए सोचते रहते हैं। तूने खास खजाना कहता है, खास मलकियत कहता है यीशु, जो तेरे लिए जमा होते हैं और उन्हें यीशु की नेमतें भी बख्श देता है, ताकि वो शरीर और सादक में फर्क कर सके, उसमें जो खुदा की खिदमत करता और उसमें जो नहीं करता।
यीशु, जिस तरह सबा की मलका ने यीशु सुलेमान को कहा, मुबारक है ये तेरे लोग जो तेरी हिकमत सुनते हैं। नाज़री, वो तो सुलेमान की हिकमत थी। तूने यीशु ये कह दिया कि सुलेमान उन शोषण के दरख्तों की तरह नहीं था, उनकी मानद उसके पास लबास नहीं था। इधर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जिसकी गवाही के लिए तूने हमें मखसूस किया कि कौमों में और उसके जलाल का बयान करें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु, कि जिंदगी जो यहाँ पर बैठी है, तेरे मस्सा के वसीला से, तेरे रूल खुदा की तारीख से ये कलाम और ज्यादा खुले और अपनी जिंदगी का मकसद जानने की तौफीक मिल जाए सब, ताकि हमारी हिम्मत तेरी तरफ दुरुस्त हो जाए। मुंतजिर रहता है कि हम यीशु जिंदगी के मकसद को जाने और जो कुछ करने के लिए तूने हमें जमीन पर रखा है वो करते जाएं। और वो यही है कि हम अपने निजात का काम इस टेढ़े तिरछे लोगों में भोले बनकर करते जाएं, चिरागों की माने चमके। और हर सैसे जो भी लगता है यीशु, स्काइप के वसीला से लगता है या बदनी तौर पर यीशु रफाकत में लगता है, चर्चेस में लोग इकट्ठे होते हैं, घरों में यीशु, ये तेरे कलाम की रोशनी जिन पर नहीं पड़ी वो भी रोशन हो, मुनव्वर हो। और इस बुरे वक्त में यीशु तेरे कलाम के बगैर हमें कोई नहीं संभाल सकता। ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हमें, इब्लीस को भगाता है, दुश्मन पर गालिब आता है। इसकी तशरीह सही बख्श दे हम सबको, क्योंकि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। बंदन खोल और ज्यादा मुकाशफा चाहिए। आए यीशु तेरी ज़बानी, तेरा कलाम हम तक पहुंचा कि वो मेरे मुतल्लिक बताएगा। रूह कुद्दस मुझसे सुनकर तुम्हें खबरें देगा। हमें आज के और आने वाले वक्त के मुतल्लिक आगाह करते रहना और अपने यीशु ईमानदार बंदों को जिन्हें तूने यीशु जिम्मेदारी कलाम की बख्शी है यीशु, घुटने टेक कर तेरे सामने बैठे रहने का फजल मिले और वैसे कर सके कि जिससे नसीहत करनी है, नासी हो तो नसीहत में लगा रखे, मुअल्लम हो तो तालीम में लगा रखे, और कलाम सुनाने वाला हो तो कलाम सुनाए। बरकत पर बरकत मांगता तेरे बंदा के घराना के लिए और सबकी मैं ईमान रखता हूँ कि सबकी सेरी और आसूदगी तेरे कलाम के वसीला से सबकी मुहाफ़ज़त निगहबानी यीशु आने वाले वक्त में करते रहना। और इसी तरह हम यीशु एक रूह में एक दूसरे के लिए यीशु दुआ करते रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।